دیکھیے یہاں بھی قانون ہے، یورپ میں، امریکہ میں بھی، اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کورس پڑھنے کی ضرورت ہے، ڈگری ملے گی آپ، چلیے ڈگری بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے MBBS کر لیا، لیکن اگر آپ نے کوئی جرم کیا، کسی آدمی کی زندگی ضائع کر دی، تو آپ کو یہ حکومت پریکٹس کرنے نہیں دے گی، جیل بھی بھجوا دے گی، کیونکہ آپ نے ایک آدمی کو مار دیا۔ آج دیکھیے ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہے، ڈاکٹر کیا ہے ایک دو آدمی کو مار دیتا ہے تو حکومت اسے اجازت نہیں دیتی، لیکن ایک مولوی اگر خدا نخواستہ بدبخت ہو جائے اور فرقہ پرستی کو پھیلائے تو معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کو اب وہ قاتل ہو سکتا ہے، وہ ہزاروں انسانوں کا قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر تو صرف انسان کو مارے گا، مولوی اگر بدبخت ہو جائے تو ان کی جان کو بھی مارے گا، ان کے ایمان کو بھی مارے گا۔ تو ہمارے ہاں ممبر پر آنے کے لیے کوئی شرائط ہی نہیں، جو اچھی تقریر کر لے وہ ممبر پر آ گئے، جس کو اچھا رلانا آتا ہے، ہنسانا آتا ہے، لطیفے بیان کرنے آتے ہیں، اسے ہم ممبر پر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ ہماری بھی تو غلطی ہے، سننے والوں کی بھی اور جو بانی مجلس ہیں ان کی بھی۔ اب دیکھیے اسی غلطی کا نتیجہ آج پورے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، کروڑہا مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، 1 ارب مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے کہ بھی آپ جس کو ممبر پر بٹھاتے ہیں اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کہیں سے پڑھا ہوا ہے۔ اور دیکھیے قرآن نے بھی بتلایا ہے اور اہل بیت نے بھی اور ہمارے پیارے پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتلایا کہ خبردار ہر ایک کو تم ممبر پر مت بٹھانا۔ یہ حدیث سے رسول خدا عرض کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق نے بیان کی ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اصول کافی کے اندر یہ حدیث امام بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کو ممبر پر مت بٹھانا، ممبر پر بٹھانے سے پہلے یہ یقین کر لینا کہ اس کے دل میں پیسے کی محبت تو نہیں ہے، دولت پرست تو یہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر تم نے کسی دولت پرست سے دین سیکھنا شروع کر دیا تو وہ تمہیں دیندار نہیں بنائے گا، بے دین بنا دے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ کون ممبر پر آ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم 10 لاکھ لیں گے، 20 لاکھ لیں گے، پھر 10 مجلسیں پڑھیں گے یا پھر تقریر کریں گے، یعنی یہ دولت پرست ہیں، سب کو پتا ہے، مگر انہی کو بٹھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی مجمع زیادہ آئے گا، کیونکہ یہ جب 10 لاکھ کماتے ہیں تو بالکل جیسے جلسہ سیاسی ہوتا ہے، انجمنوں کو پیسے دیتے ہیں، نعرے والوں کو پیسے دیتے ہیں، ایجنٹوں کو، پورا ایک بزنس ہے ان کا۔ تو ایسا سما ہوتا ہے کہ بالکل جیسے سیاسی جلسہ ہو، لطیفے ہو رہے ہیں، دوسروں کی اہانت ہو رہی ہے، دوسرے رہبروں کی اوپر طنز ہو رہی ہے، کہے ہو رہے ہیں، ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ اور دوسرے فرقے والا اگر آیا تو نفرت کے سوا کچھ لے کر نہیں جائے گا۔ لہذا عزیزان گرامی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون ممبر پر آئے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی مقام پرست اور شہرت پرست کو ہم نے بٹھایا وہ ہمیں دین نہیں دے گا، اگر دنیا پرست کو بٹھایا وہ بے دین کر دے گا۔ اسی لیے ان کی مجلسوں میں کبھی امر بالمعروف نہیں، کبھی واعظ نہیں، کبھی نصیحت نہیں، صرف دوسرے فرقے پر حملہ کریں گے تاکہ واہ واہ ہو، نعرے ہو۔ اور یہ کیا بیماری ہے؟ اللہ اکبر، یہ ایسی بیماری ہے کہ وبا کی طرح پھیل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں مسجدیں جل رہی ہیں، امام بارگاہ جل رہے ہیں اور پورے دنیا میں اسلام اور مسلمان بدنام ہو